السلام علیکم۔ 2025 میں جانے والے سارے حاجیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 2024 میں حج کے لیے گیا تھا اور اس سے پہلے میں نے ساری ٹریننگ کیا تھا، اور جس سے حاجیوں سے، تمام مولاناؤں سے اور تمام مفتیوں سے میں ملا تھا، اور میں نے 8 پوائنٹ اپنی ڈائری میں لکھے تھے۔ میں 2024 میں جب حج کے لیے گیا تھا تو میں نے وہاں پر 8 کام کیا تھا۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ کی فلائٹ مدینہ جائے گی، تو جن کا امبارکیشن پوائنٹ لکھنؤ ہے تو وہ لکھنؤ سے سب سے پہلے مدینہ جائیں گے۔ یہ قریب 4 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ امبارکیشن پوائنٹ لکھنؤ جس کا ہے وہ فلائٹ سب سے پہلے مدینہ جائے گی۔ تو مدینہ میں اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو 8 کام کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ ضرور کریں گے۔ تو میں نے جو ڈائری میں اپنے 8 پوائنٹ لکھے ہیں، اس پوائنٹ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ مدینہ میں یہ 8 کام ضرور کریں گے۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ مدینہ میں آپ کو 8 سے 9 دن رہنا ہے، تو آپ کو 40 وقت کی نماز جماعت سے پڑھنا ہے، اور وہاں مدینہ میں جتنی بھی نمازیں ہوتی ہیں وہ اول ٹائم پر ہوتی ہیں۔ جیسے وہاں ظہر کی اذان 12:15 بجے ہوگی، تو اول ٹائم میں آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ تو مدینہ میں اگر آپ جا رہے ہیں تو سب سے پہلا کام ہے کہ آپ کو جماعت سے 40 وقت کی نماز پڑھنا ہے۔ دوسرا کام ہے روضے پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر آپ کو صبح اور شام کو جانا ہے۔ لیڈیز کے لیے یعنی عورتوں کے لیے فجر سے لے کر کے 10 بجے تک کی ٹائمنگ رہتی ہے، اور پھر عشاء کے بعد سے ٹائمنگ رہتی ہے۔ اور جینٹس کے لیے آپ دن میں کسی وقت بھی آپ جا سکتے ہیں۔ تو آپ صبح شام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر آپ جائیں گے اور وہاں سلام پیش کریں گے۔ علامہ اقبال نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے یہ لوح قلم تیرے ہیں۔ اور پھر تیسرا کام یہ ہے کہ آپ کو ریاض الجنہ میں آپ کو جانا ہے۔ تو ایک مرتبہ حج کمیٹی آف انڈیا آپ کو ریاض الجنہ کی زیارت کرائے گی، وہاں آپ جائیں گے۔ جتنا ہو سکے، جتنا ٹائمنگ ہے، 2 رکعت پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھ لیں، 12 رکعت پڑھ لیں۔ تو اس کا جو بیسٹ ٹائم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ عصر میں جا رہے ہیں، ظہر میں جا رہے ہیں، عشاء میں جا رہے ہیں، تو ایسے ٹائم جائیے جب جماعت شروع ہونے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے اگر آپ جائیں گے تو آپ ریاض الجنہ میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ٹائم آپ کو مل جائے گا، اور وہاں پر بھی آپ جماعت سے نماز پڑھ لیں گے۔ اور پھر آپ نسک ایپ سے ایک مرتبہ ریاض الجنہ کی زیارت کر سکتے ہیں۔ اچھا، پھر آپ کو جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم رکھے تھے اور مدینہ میں تمام زیارت کے مقام ہیں، وہ آپ فجر کے بعد سے جائیں گے اور ظہر سے پہلے آپ آ جائیں گے۔ اور ایک کام آپ کو اور کرنا ہے کہ آپ مدینہ میں تہجد کی نماز ضرور ادا کریں گے۔ تو تہجد کی جو اذان وہاں پر ہوتی ہے تو وہاں آپ جائیں گے اور آپ تہجد پڑھ لیں گے۔ پھر آپ کو ایک جگہ جانا ہے، ضروری ہے، جہاں ہے جنگ وحد۔ تو جنگ وحد میں جہاں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، وہاں آپ جائیں گے تو وہاں چاروں طرف سے جالی لگی ہوئی ہے۔ تو آپ جائیں گے تو آپ کو وہاں پر ایک میٹھی میٹھی خوشبو بھی آئے گی۔ تو مجھے ایک شعر یاد آ گیا، یہ میرے محمد کا عشق ہے یا میرے خدا کا کرشمہ، لوگ کہتے ہیں کہ یہاں قبر سے خوشبو بہت آتی ہے۔ اور پھر مدینہ کی آپ ساری زیارتیں کریں گے، مسجد قباء جائیں گے، قبلتین جائیں گے،
اور 7 مسجد بھی جائیں گے اور جنت البقیع کی زیارت کریں گے. یہ ساری زیارتیں آپ کو کرنا ہے. اور پھر آپ کا 8واں کام ہے کہ آپ کھجور اور تمام سامان مدینہ سے خریدیں گے. تو یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ مدینہ جاتے ہیں تو آپ کو یہ 8 کام، کیونکہ وہ ٹائم بڑا قیمتی رہے گا. مدینہ میں صرف آپ کو 8 سے 9 دن آپ کو صرف رہنا ہے. اسی 8 اور 9 دن کے اندر آپ جتنا ہو سکے اتنا عبادت کریں. اور ایک کام میں آپ کو اور بتاتا ہوں کہ اگر آپ مدینہ جا رہے ہیں تو ایک کلام اللہ ضرور پڑھیں گے. پوری ایک کلام اللہ وہاں پر آپ ختم کریں گے. تو نمبر 1 کام آپ کا ہے کہ 40 وقت کی نماز پڑھیں گے. نمبر 2 ہے کہ صبح شام روز آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جائیں گے. 8 دن کے اندر ایک کلام اللہ پڑھنا ہے اور ریاض الجنہ کی زیارت کرنا ہے. آپ 2 مرتبہ کر لیں گے. ایک آپ حج کمیٹی آپ کو کرائے گی اور ایک نسک ایپ سے آپ جائیں گے. اور آپ 8 وقت کی جو ہے 8 آپ نمازیں ادا کریں گے تہجد کی، اور ایک زیارت آپ کریں گے. اور تمام اتنا کام آپ کو کرنا ہے. تو ہمیں امید ہے کہ یہ کام آپ کریں گے. السلام علیکم. کیونکہ میں 2024 میں حج کے لیے گیا تھا تو وہاں پر جو میں نے باتیں نوٹ کیا ہے وہی میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وہی میں نے آپ کو بات بتائی ہے. اس کو آپ ڈائری میں نوٹ کر لیں.